وزارت اطلاعات اور پیمرا نے بالکل ڈٹائی سے نا لوگوں کا برا حال ہے. کون نے کوئی 100 بندے فارغ کیے اور وداؤٹ اینی انٹیمیشن 4 مہینے کی تنخواہیں ان کی میسیجز پہ فارغ کر رہے ہیں. ٹیلن نے فارغ کیے ہیں بہت سارے لوگ. اس کے علاوہ دنیا اخبار نے بہت سارے لوگ پرانے 10 سال کے لوگ وداؤٹ ان کو کوئی تنخواہیں دیے, نوٹس دیے. کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پیمرا بھی بالکل خاموش ہے, وزارت اطلاعات بھی, اور میرے خیال جو اخبارات کو دیکھتے ہیں آپ کے کونسل کے ادارے وہ بھی خاموش ہیں. تو اس بارے میں آپ خود ورکنگ جرنلسٹ ہیں, لوگوں کا گزارا نہیں ہے. ڈرائیور, کیمرہ مین, رپورٹر اور باقی ڈی ایس این جی انجینئر سب کو وداؤٹ موبائل میسیجز پہ فارغ کیا جا رہا ہے. تو کوئی لا, کوئی ریگولیشن ہے کہ لوگوں کو ڈیفینس کیا جا سکے؟ نکالیں ضرور, لیکن کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہے. کوئی نہ ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں 4 مہینے کی, اور بغیر کسی نوٹس کے فارغ کیا جا رہا ہے. تو مہربانی کریں آپ اس چیز کو دیکھیں. آپ خود ورکنگ جرنلسٹ ہیں, آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں, لوگوں کا درد بھی سمجھتے ہیں. تو اس پہ میں تھوڑا سا آپ کچھ بولیں. جی بہت شکریہ ثناء اللہ. میرے لیے یہ بات بہت ہی پریشان کن ہے کہ جو میڈیا کے ادارے ہیں, جب وہ خاص طور پر ٹی وی چینلز جب وہ پیمرا سے لائسنس لیتے ہیں تو وہ اپنی پوری فیزیبلٹی اور اپنا بزنس پلان وغیرہ وہ شیئر کرتے ہیں, اور پھر کئی دفعہ بہت سارے جو صحافی اور جو آپریشنل سٹاف ہے وہ دوسرے اداروں سے ان کی نوکریاں چھڑوا کے ان کو زیادہ پیسے کی پیشکش کر کے اپنے پاس لاتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ایک پرانے اخبار کی طرح سے ردی کی طرح سے پھینک دیتے ہیں. یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے. آپ نے جس طرف میری توجہ دلائی اس پر میرا خیال یہ ہے کہ جو پیمرا امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس میں بھی صحافیوں کو تحفظ ہے, اور جو لائسنس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں بھی ان کی آبلیگیشن ہے. تو اس پریس ٹاک کے بعد میں چیئرمین پیمرا صاحب سے بھی گفتگو کروں گا کہ قانون کے تحت ان ورکرز کی پروٹیکشن کے لیے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں. اور سیکرٹری صاحبہ بھی موجود ہیں, پی آئی او بھی موجود ہیں. تو جو اخبارات کے حوالے سے جو بات ہے, ویسے تو ویسے تو پرانی حکومتوں کے اشتہارات کے پیسے کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہر روز آ کر گفتگو کرتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا, صحافت کو بہت خطرہ ہے کہ جی وہ پچھلی حکومتوں کے جو ایڈورٹیزمنٹ کے جو پیسے ہیں وہ نہیں ملے, اور اس سے صحافت کو زیادہ خطرہ ہے. میرے خیال میں صحافت کو زیادہ خطرہ اس بات سے ہے کہ آپ ورکرز کو اس بے دردی کے ساتھ نکال دیں اور اس کا نہ سوچیں کہ ان کا اور ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم چیئرمین پیمرا سے بھی بات کریں گے, اور جو وزارت اطلاعات کے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کا نوٹس لیں گے. اس معاملے پر میں آپ کے ساتھ ہوں. سر یہ بتائیے گا نگران حکومت آئی تھی غیر جانبدارانہ الیکشن کے لیے, اور غیر جانبداری کا ماحول جو ہے نگران حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ سمجھیے ناکامی کس کی ہے؟ اور دوسرا جانبداری کا اس ماحول میں جو الیکشن ہوں گے عالمی برادری قوم اس کو تسلیم کر سکے گی. ساتھ ساتھ اس کے سپلیمنٹری میں کر دوں گے اور صاحب کے چیف ایڈیٹر کے گھر پولیس نے دھاوا بولا, اب تک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی, معاملہ آپ کے نوٹس میں بھی ہے, کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ نگران دور ہے, میڈیا کی کسٹوڈین ہے, اور آپ کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سر پلیز. دیکھیں, جب آپ یہ کہیں گے کہ نگران حکومت ناکام ہو گئی ہے, آپ اس ایڈیٹوریل کامنٹ سے جب بات کریں گے اور آپ اپنی عدالت کا فیصلہ سنا دیں گے تو پھر بندہ اس پر مزید کیا کہہ سکتا ہے. یہ آپ کا اپنا ایک ذاتی خیال ہے, اور نہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, نہ اکثر لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں. دوسرا جو آپ نے نقطہ اٹھایا, ہمارے بہت ایک قابل احترام دوست ہیں اور میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں. کل رات بھی میں نے آئی جی پولیس سے بات کی ہے, اور جو آپ کے جو نمائندے تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے, ان کے ساتھ نمبرز بھی ایکسچینج ہوئے ہیں. اس کو ہم بالکل اس کی تفتیش کر رہے ہیں, اور جو بھی زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہوگا. بلوچ مظاہرین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور کل آپ میٹنگ میں ہوئی, پی ایم نے کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے, تو کیا اپڈیٹس ہے اس طرح؟ بہت شکریہ جی. آپ کے علم میں ہے جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ ایک بہت ناخوشگوار قسم کی صورتحال ہے
جس کو ہم ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو مطالبات ہیں وہ آج کے نہیں ہیں, وہ نگران حکومت کے نہیں ہیں, یہ تو کئی دہائیوں کے مسائل ہیں. لیکن بہرحال ہم حکومت ہیں تو ہم نے اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہینڈل کرنا ہے. کل بھی ہماری ان سے مذاکرات ہوئے. ہماری خواہش یہ تھی کہ خاص طور پر خواتین اور بچے جو کافی مشکل صورتحال میں تھے وہ بحفاظت اپنے گھروں کو واپس پہنچے, اور اس سلسلے میں کچھ انتظامات بھی ہم نے کیے تھے. لیکن کیونکہ ان کی خواہش نہیں تھی واپس جانے کی, اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو وہیں چھوڑ دیا جائے, یہاں پر جو ان کے جاننے والے ہیں ان کے پاس چلے جائیں, تو ان کو چھوڑ دیا گیا. ماں سوائے ان چند لوگوں کے جن پر کوئی تفتیش ہونی ہے, وہ مرد کچھ حضرات ہیں, لیکن خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا تھا. لیکن یہ مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا. کمیٹی موجود ہے, اپنا کام کر رہی تھی. آج صبح بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے. اس وقت گورنر بلوچستان بھی آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں. اور آج سے پہر کو وزیر اعظم کے ساتھ اس کمیٹی کی میٹنگ ہے, جس میں ہم ان کو رپورٹ کریں گے کہ اب تک کیا ہوا ہے, اور جو ان کے فوری مطالبات اور جو دیرینہ مطالبات ہیں اس پر کیا کچھ ہو سکتا ہے, وہ آپ شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا. کہا جا رہا ہے